ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ اور مدل کے بول دو سبحان اللہ، شان نبی کے لیے، ستارے نبی کے صدقے میں، ہوائے نبی کے صدقے میں، جو کچھ بنایا رب نے، چھاؤں، سورج، ہوا، پیڑ، پہاڑ، شجر و حجر، در و دیوار، سب مصطفیٰ کے صدقے میں، سب چاہتے ہیں اے محبوب اللہ تو راضی ہو جا، مشرق والے چاہتے ہیں اے رب کریم تو راضی ہو جا، اے رب جلال تو راضی ہو جا، لیکن مرضی ہونا دیکھ محبوب تو راضی ہو جا، سبھی چاہتے ہیں رضائے خدا کو، سبھی چاہتے ہیں رضائے خدا کو، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، تڑپ کے بول دیجئے یا رسول اللہ، اور مچل کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ، رات حسنین کریمین نگرین طیبین سیدین شہیدین کی بات آئی ہے تو سن لو، اللہ اللہ میرے نبی نے اپنی زبان پاک دی، میرے نبی نے اپنا کندھا دیا، میرے نبی نے اپنے جب سے محمد کو پیش کیا، لگام بتایا کہ تھام لو، میرے آقا نے اپنے مشت مبارک پیڑ پر بٹھا لو، اور بٹھانے کے بعد کہا تم بلند ہو، تمہاری ذات بلند ہے، تمہارا نام بلند ہے، کہہ دو سبحان اللہ، اب بلندی کا یہ عالم ہے، میرے نبی مسجد نبوی کے اندر تشریف لے کر کے گئے، اس لیے گئے رب کی رضا کے لیے، اس لیے گئے نماز پڑھنے کے لیے، آج نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہو، بہو بیٹی کچھ ساتھ میں لے کر کے جاتے ہو، اور تم لے کر کے جاتے ہو، غصے کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہو، ہمارے پیغمبر سے پوچھا گیا یہ علی بتاؤ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہو تو کیسی حالت ہوتی ہے، تو مولا کائنات فرماتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب خدا انسانیت کے نبی کہ غلام علی فرماتے ہیں میں جب نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہوں باوضو ہو کے نکلتا ہوں، چلتا ہوں تو پیر پر لڑکھڑاہٹ ہے، چلتا ہوں تو میرے چہرے کی جگرات گرفیاں بدل جاتی ہے، مسجد میں پہنچ جاتا ہوں جب پاہٹ ہے پورے بدن پر اللہم تحلیہ و برحمتی اللہ میرے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے، اور جب میں کام کرتا ہوں بولیے سبحان اللہ رب کے قریب ہو جاتا ہوں، اب جب میں رکوع کرتا ہوں تو اور قریب ہو جاتا ہوں، رب کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے، جب میں سجدہ کرتا ہوں تو بالکل قریب ہو جاتا ہوں، علی سے پوچھا گیا کہ علی بتاؤ کیا کبھی کبھی ادھکار بھی کیے ہو تو دامن پیغمبر فاتح خیبر جناب حیدر فرماتے ہیں میں پہلا سجدہ کرتا ہوں دوسرا نہیں کرتا جب تک دیدار نہیں کر لیتا، ولی کی دیدار کا عالم ہے، نبی کے نبی کے دیدار کا عالم کیا ہوگا، طلب کے بول دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارے منوان کے علماء ہلائے دیا جائے یا حبیب اللہ یہ پھول پرانے جی لگا کے کہتے سبحان اللہ، اور جی لگا کے کہتے یا رسول اللہ خدا سر کا سودا پروردگار سے کرو، دل کا سودا احمد مختار سے کر لو، جب کہے لا الہ الا اللہ دل بولے محمد رسول اللہ، سجدے کی بات آ گئی تو سن لو، اپنی مہارشی جگت پالک ہے مسجد نبوی کے اندر گئے ہیں رب کی عبادت کے لیے، رب کی رضا کے لیے گئے ہیں، آج ہمارے اور آپ کے گھر کے اندر ہماری ماں اگر نماز پڑھنے لگتی ہے تو میرا چھوٹا بھائی جاتا ہے، ماں کے دوپٹے سے کھیلتا ہے، ماں کے مسلے سے کھیلتا ہے، ماں کے بالوں سے کھیلتا ہے، لیکن حسین تمہاری سمجھ کو سلاؤ، حسین تمہاری عادت کو سلاؤ، نانا جان کو دیکھا ہے میرے نانا ہے، تڑپ کے کہہ دیجئے سبحان اللہ، مسجد نبوی میں آقا جلوہ فگن ہے، مسلے سے کھڑے ہیں، رب کو راضی کر رہے ہیں، خود برہمہ کی پاسنا کر رہے ہیں، ایشور کی بھکتی میں لگے ہوئے ہیں، اے میرے دوستو سنو میرے آقا حسین سمجھ رہے ہیں یہ رب سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیے ہوئے ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن حضرت امام حسین کبھی مسلے سے نہیں کھیلتے ہیں، کبھی سیدی لباس سے نہیں کھیلتے ہیں، کبھی بالے موضوعات سے نہیں کھیلتے ہیں، کبھی آپ مسلے سے نہیں کھیلتے ہیں، قسم خدا کی کھیلے ہیں، تو آؤ دیکھو کیسے کھیلے ہیں، جب نبی سجدے میں چلے گئے تو حسین پشت پر بیٹھ گئے، ظلم کو سنبھال لیا، حسین کے فہم کو سلام حسین سمجھ رہے ہیں، جب رب کے بالکل قریب ہو جائے تب حسین سوار ہو جائے تاکہ یہ بھی دیدار کر لے نانا کے صدقے میں حسین کی تڑپ کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ
جشن حسین اعظم کا ہر سال سجایا کرتے ہیں، جو جشن حسین اعظم کا جو جشن حسین اعظم کا ہر سال سجایا کرتے ہیں، ہر سال سجایا کرتے ہیں، ان سب کو ہمارے پیارے نبی، ان سب کو ہمارے اچھے نبی، ان سب کو ہمارے پیارے نبی طیبہ میں بلایا کرتے ہیں، ان سب کو ہمارے پیارے نبی طیبہ میں بلایا کرتے ہیں۔ طلب کے بول دیجئے اور مچل کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ، دیتا ہے کوئی اپنا بازو اور دیتا ہے کوئی سر اپنا۔ ادھر والے بولے یا رسول اللہ، یہ راستہ ہے ہمار ہے، میرے جانب سے دائیں طرف والے بولے یا رسول اللہ، اب آپ حضرات بولے یا رسول اللہ، دیتا ہے کوئی نقیب اجلاس ممبئی بڑی عظیم ذات ہے، اللہ تعالیٰ اسی ذات کی حاضری ان کے دامن کے ذریعے ہماری حاضری مضمون بارگاہ ہو گیا۔ یہ بزرگوں کی ہستیاں ہیں، وہ شاندار اسی میں جاتی بستیاں ہیں کہ ان کی سبحان دیتا ہے کوئی اپنا بازو اور دیتا ہے کوئی سر اپنا، دیتا ہے کوئی اپنا بازو اور دیتا ہے کوئی سر اپنا، اس طرح علی کے شہزادے، اس طرح علی کے دولارے ایمان بچایا کرتے ہیں، اس طرح علی کے شہزادے قرآن بچایا کرتے ہیں، اس طرح علی کے شہزادے قرآن بچایا کرتے ہیں۔ تڑپ کے بول دیجئے یا رسول اللہ اور مچل کے کہہ دیجئے یا حبیب اللہ، گگا جرم سنانا پنڈتوں کو ادانوں سوہا۔ آج کل لوگ اکثر یہ اعلان کہہ دیا کرتے ہیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا پانی بند کر دیا گیا، نواسے کا پانی بند کر دیا گیا کربلا کے زمین پر۔ اللہ اللہ، میرا حسین اگر چاہ دیتا، میرے حسین کا اشارہ ہوتا تو کربلا کے ذرے ذرے چشمے نکال دیتے، کربلا کے ذرے ذرے پانی دے دیتے۔ لیکن آؤ دیکھو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، میرے نبی ہیں 1500 صحابی ہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دیتے عرض کرتے ہیں میرے آقا پانی چاہیے، میرے سرکار پانی چاہیے۔ میرے آقا نے کسی صحابی سے یہ نہیں کہا فلا جگہ جاؤ چشمے چھوڑنے ہیں پانی لے لو، میرے آقا نے کسی صحابی سے یہ نہیں کہا فلا جگہ جاؤ پانی لے لو، فلا جگہ سے تمہیں پانی ملے گا۔ نبی نے کسی صحابی سے یہ نہیں کہا، میرے آقا نے پانی وہی پاردار انگلی ہے جو بچنے میں آکاش کا چندرمہ پھراتی ہے، سورج کو گھما دیتی ہے، چاند کو ٹکڑوں میں تبدیل کر دیتی ہے، وہی پاردار شہادت کی انگلی ہے۔ میرے آقا نے انگلی اٹھائی ہے، بھائی میں رکھ دیا، رگڑ فرمانے لگے، چشمے رحمت بہنے لگا۔ آقا فرماتے صحابیوں قریب آ جاؤ، تمام صحابی قریب آ گئے۔ آقا نے کہا پانی پینا شروع کر دو، لیکن باقی میرے سب پانی پینے لگتے ہیں، سب کی پیاس بجھ گئی ہے۔ اب آقا یہ فرماتے ہیں اب آپ سب پانی پی چکے ہو، آقا پانی پی چکے ہیں، ہم سب کا پیٹ بھر چکا ہے، اے میرے آقا ہمیں پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں اگر پانی پی چکے ہو تو اب جانوروں کو پانی پلا دو۔ میرے نبی کے کہنے پر تمام صحابی جانوروں کو پانی پلا دیتے ہیں۔ آقا نے فرمایا اب تمام مسجدوں کو پانی دے دو، یعنی مسجدوں کو پانی پھول کر دو، مسجدوں کو بھر دو تاکہ بھی ضرورت پڑے پانی استعمال کر لیں۔ اللہ اکبر۔ اب آؤ میں آپ کو بتا دوں میرے نبی پاک نے کسی صحابی سے یہ نہیں کہا پہاڑوں پر چشمے جھرنے ہیں جا کے لے لو۔ ایک صحابی آگے بڑھے، عرض کرتے خدا کا بھی امید میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، آپ نے اسی جگہ سے پانی دیا جہاں سے خون اور پسینہ نکلتا ہے، تو میرے آقا آپ نے اسی جگہ سے پانی کیوں دیے؟ آپ زمین سے کہہ دیتے تو زمین پانی دے دیتی، آسمان کے طرف نبوت والے ہاتھ کو بلند کر دیتے، ابر کرم کا نزول ہو جاتا، پہاڑوں پر اس سے اشارہ کر دیتے تو پہاڑ سے چشمے پھوٹ پڑتے۔ میرے آقا نے کہا سنو، غور سے سنو، ماتھے کی نظروں سے دیکھو اور کانوں
سے میری آواز کو سنو. اگر میں زمین سے پانی دیتا تو کسی کی طرح ہو جاتا, میں طرح نہیں ہونا چاہتا. پہاڑ سے پانی دیتا تو کسی کی طرح ہو جاتا. اب آپ دیکھو اے میرے دوستوں, غور سے سنو. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب آپ سے پانی مانگا تو آپ نے اپنا عصا لیا, اور لینے کے بعد 2-4 قدم چلے. چلنے کے بعد آگے پہاڑ کا چٹان رکھا ہوا تھا. آپ نے اس پر مارا اپنے عصا کو, 12 چشمے نکل پڑے. تمام سے اپنے چاہنے والوں سے کہا پانی پینا شروع کر دو. تم نے پانی پی لیا. اللہ اکبر. اسماعیل ذبیح اللہ کی مقدس ماں جب صفا اور مروہ کے درمیان چھوڑ کر کبھی صفا پہ جاتی ہے, کبھی مروہ پہ جاتی ہے, اس لیے جاتی ہے پانی کے تلاش میں, تاکہ زبان سوکھ چکی ہے, حلق سن کر کانٹا ہو چکا ہے, پیاس کی شدت سے بچہ تڑپ رہا ہے. رات کو ایسی ماں ہے بچہ پیاسا ہو اور ماں وہیں پر سر میں بیٹھی رہے. اللہ اکبر. کبھی صفا پہ جاتی ہے, کبھی مروہ پہ جاتی ہے. رب کو منظور ہوا, رب کی کریمی کو جلال آیا. ٹھوکرے اسماعیل میں آب زمزم آ گیا. کہہ دو سبحان اللہ. ٹھوکرے اسماعیل میں آب زمزم آ گیا. اے لعنت دیکھو مرضی مولا, ایڑی سے تو پانی نکل چکا ہے. اب میں آپ کو بتا دوں میرا دوستو, سنو. جو زمین سے پانی دیتا ہے اسے اسماعیل ذبیح اللہ کہتے ہیں, اور جو پہاڑوں سے پانی دیتا ہے اسے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں. اور جو فطرت بدل کر انگلیوں کے بھائیوں سے پانی دے دیتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. محمد رسول اللہ. طلب کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ, اور مچل کے کہہ دو یا حبیب اللہ. حضرات آئی سجدے کی بات سن لو. میرے آقا حسین ہے, انتم بیان ہو رہا. طلب کے بول دیجئے سبحان اللہ, اور مچل کے کہہ دو یا رسول اللہ. اللہ اللہ. سجدے کی بات آ گئی ہے تو سن لو. میرے آقا امام ہیں, نماز کا وقت ہو جاتا ہے, ظالموں کے نیزے چل رہے ہیں, ظالموں کی تلواریں چل رہی ہیں, لیکن اب نیزے کا خیال نہیں ہے. تلوار کا وار نہیں, مصطفیٰ کی اذان سے پیار ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اچانک میرے آقا حسین گھوڑے پڑے گئے. اب آپ نحال ہو ہی رہے ہیں, گھوڑے سے آپ گھوڑے پر جھکی رہے ہیں. تب تلک ایک ظالم نے بے تحاشا وار کیا. میرے آقا حسین گھوڑے سے زمین پر آ گئے. جیسے زمین پر ہے ظالموں نے کبھی ظالموں نے پیر دبا دیا, ظالموں نے گلا دبا دیا, ظالموں نے سینے پر چڑھ کر کے آپ کی جان لینی چاہیے. میرے آقا حسین نے کہا یہ بتاؤ کون سا ٹائم ہے, کون سا وقت ہے؟ ظالموں نے کہا نماز کا ٹائم ہے. میرے آقا حسین نے کہا اب ذرا مجھے سجدہ کر لینے دو. جب آپ نے سجدہ کیا میرے دوستو, پہلا سجدہ میرے آقا حسین نے کیا, اور جیسے ہی پہلا سجدہ کیا دوسرے کے لیے آپ نے ارادہ ہی کیا تھا. تب تک ظالم نے تلوار رکھ دی ہے, سر کو تن سے جدا کر دیا ہے. میرے آقا حسین کا سر بالکل تن سے جدا ہو گیا. تو آپ کے اللہ مسکرا رہے تھے, کہہ دو سبحان اللہ. اور جب پلنگ کیا گیا تو آواز آنے لگی لب حسین سے, دہنے سید بول پڑا. میرے آقا حسین بول پڑے, اے ظالموں میرا جو منشا تھا, میری جو چاہت تھی مولا نے پوری کر دی. نماز کا وقت تھا, سر کو سجدے میں جھکا کر عبادت کر لیا. وقت تھا, سر کو سجدے میں کھڑا کر شہادت پا دیا. سجدے میں کیے پر سب کا نیا آدھا, اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا تعالیٰ تھا. اے میرے دوستو سنو, آج میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف جو حاصل کیا, اللہ اسألکم علیہ اجرا الا الموتتا فی القربہ. کوئی ایک زمانے کا نبی بن کرا, کوئی ایک قوم کا حادی بن کرا, کوئی ایک قبیلے کا رہنما بن کرا, شام کی استان پر پیدا ہونے والا, برم مہچناؤں سے گھرانے میں آنے والا, سم چم بسکت ساگت ناگت میں سلو, سم کی گودی کو جاگر کرنے والا, عدد صاحب منام شیبی سیدان, سویبات بیان کرا گتی پرگندھانی
نبی شام انتم مہارشی کا بدن انتم مہارشی کا پسینہ اتنا خوشبودار ہوگا وید کے منتروں سے ثابت ہے حضرت سامنا سویستان ویواز میں ہو گرگتی کو گندھانی نبی شام انتم مہارشی کا پسینہ اتنا خوشبودار اتنا خوشبودار اتنا خوشبودار یہ ہوا مل کر نبی کے بدن سے چل رہی ہے جدھر جاتی ہے غریبی دور کر رہی ہے جدھر جاتی ہے بدی دور کر رہی ہے جدھر جا رہی ہے لوگوں کا من نرمل کر رہی ہے نبی کے پسینے کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور ایک بات اور سنو سامنے کے اندر لکھا ہے احمد کی دودھ بری ماترم تصدیقرہ اہم سوری آوازنی محمد نامی ایک شخص پیدا ہوگا اپنے مالک سے اپنی حکمت شریعت لے کے آئے گا جس سے سارا سنسار پرکاشت ہو جائے گا جس سے سارا سنسار پرکاشت ہو جائے گا کہتا ہے گھر گھر اجالا با تورے گھر سے گھر گھر اجالا با تورے گھر سے انگنا ماتا تور نور برسے انگنا ماتا تور نور برسے چادر ہٹائی ہے نا مور سر سے چادر ہٹائی ہے نا مور سر سے انگنا ماتا تور نور برسے انگنا ماتا تور نور برسے طرف کے بول دیجئے نقل اجلاس رمبے اخلاص کے دعاوں کا سہارا عظیم حشیہ تشریف رکھتی ہیں تشریف رکھتی ہیں حسنیوں کی دعاوں کا سہارا لے کر حضرت قاری نظام صاحب قاری یونس صاحب اور دیگر تمام علماء اہل سنت تشریف رکھتے ہیں شورائے اسلام بھی تشریف رکھتے ہیں نصب کی دعاوں کا سہارا لے کر شیر پڑھ رہا ہوں تاریخ کے حوالے سے کہہ دیجئے سبحان اللہ گار طور میں جا پندو بھائی سورتوا تو ڈسل کر کے صدق سے کہہ لگے سرپوا گار طور میں جا پندو بھائی سورتوا تو ڈسل کر کے صدق سے کہہ لگے سرپوا چرنا ہٹاوا آقا نینا تانے سے چرنا ہٹاوا آقا نینا تانے سے انگنا ماتا تور نور برسے انگنا ماتا تور نور برسے طرف کے کہہ دیجئے سبحان اللہ جا کے مدینے میں کہنا پیریا ہم کے بلانے کا طیبہ نگریا حقین سے اب تو ہمارے ساون برسے حقین سے ہمارے اب تو ساون برسے انگنا ماتا تور نور برسے کوئی ایک زمانے کا حدیبہ کرا کوئی کا حدیبہ کرا کوئی ایک قبیلے کا رہنما بن کرا شانتی استھان پر پیدا ہونے والا برم مجمع سے بتانے میں آنے والا ایک قوم کے لیے حادی نہیں ایک قبیلے کے لیے رہنما نہیں ساری کائنات کے لیے مرکز عقیدت بن کرا تمام انبیاء صاحب جن نے بتایا خدا ایک ہے کہہ دیجئے سبحان اللہ مچل کے بولو خدا ایک ہے سبحان اللہ سب نے جب یہ کہا خدا ایک ہے سیدھا راستہ یہ ہے ستہ مار کا راستہ یہ ہے وسودہ منات پترہ اللہ اس سے کہتے ہیں کہ بہت بڑا مہمان ہو ستہ مار کا سہارا بناتا ہو اے میرے دوستوں سنو سب نے ہدایت کیا سب نے جب ہدایت کر دیا تو یہ کہا اے میری قوم میں نے ہدایت کیا اس کا بدلہ میں تم سے نہیں مانگ رہا ہوں اے میری قوم میں اس کا بدلہ
بدلہ تم سے نہیں چاہتا، اس کا بدلہ میرے رب کے پاس ہے۔ کون بے کمرم دوتی ناشتی پرکاش ایک ہے، دوتی ناشتی محنت آشتی نیچر انسمان بھر بھی نہیں، وید کے منتروں سے 5 مرتبہ ثابت ہوا خدا ایک ہے، دوتی ناشتی دوسرا نہیں ہے، محنت ناشتی جنت جماعت بھر بھی نہیں، اور اس کے جوڑ کا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اب آوانتی کرم اس کا ایک سے پوچھے، آسمانی کتاب قرآن سے پوچھے، یہ مقدس قرآن کو پتا کیا ہے؟ اللہ کون ہے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے رب کے رب دیجئے سبحان اللہ، کبھی مکہ میں بولا ہے، کبھی مدینے میں اعلان کرا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، تڑپ کے اور مچل کے بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تم فرما دو خدا ایک ہے، اللہ الصمد پاک بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کے جوڑ کا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اب انہی باتوں کو لے کے میں آپ سے یہ بتا دوں، ایک حوالہ اور لے لو، سوئی باسور اپنسد ادھیائے 6 منتر نمبر 11 میں لکھا ہے، ایکو دیوا سربھوتیس گوڑھا سربھوتانتراتما کرماتکشا سربھوتا دیواشا سات سے جیتا کیولو نرگڑل، ایشور ایک ہے، سب سے اوپر ہے، سب سے بھاری بھرکم ہے، اور وہ نرگڑ ہے، اس کے جوڑ کا دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ وید کے منتروں سے ثابت ہو گیا، اے میرے دوستوں نبیوں نے ہی بتایا خدا ایک ہے، طرف کے بول دیجئے سبحان اللہ، خدا ایک ہے۔ وید کے منتروں سے دنیا بتایا ہے، لیکن پورے مانو کا پوری سنسار پوری آبادی پورے مانو گھر میں خدا کی ذات کا کوئی شریک نہیں ہے۔ طلب کے بولیے تمام امیوں نے بتایا خدا ایک ہے، اس کا جزا میں تم سے لوں گا نہیں، اللہ دے گا، مالی دے گا، مولا دے گا، لیکن آؤ جب نبی زمین مکہ میں آئے، جب انہیں نبوت کو رکھا، لوگوں نے بتایا خدا ایک ہے، پاک بے عیب ہے، سیدھا راستہ یہ ہے، ستے مارگ یہ ہے۔ جب نبی نے اعلان کیا تو پیغمبر آیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے نبی اس کا بدلہ تم اپنے قرب والوں سے محبت کا اعلان کر دو، اپنے چاہنے والوں سے لگاؤ رکھیں، حضرت علی کا مانتا کریں، حضرت فاطمہ زہرا کے دامن سے وابستہ ہو، ان کی چوکھٹ پہ سر جھکائیں، حسنین کریمیں، نیجرین طیبیں، سیدین شہیدین سے لگاؤ رکھیں، یہی اس کا بدلہ ہے۔ حسین سے پیار کریں، حسن سے لگاؤ رکھیں، یہی بدلہ ہے۔ حضرت عطائی کریم ہے، امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظروں نے دیکھا میرے نبی کے جسم مبارک پر چادر ہے، میرے آقا نے دیکھا آگے حسن، فدخلو حسن داخل ہو جاؤ۔ حضرت امام حسن جب داخل ہو گئے آقا نے فرمایا تب حسین آگئے، آقا نے فرمایا حسین تم بھی داخل ہو جاؤ۔ آگئی فاطمہ، آقا نے فرمایا فاطمہ تم بھی داخل ہو جاؤ۔ حضرت فاطمہ داخل ہو گئی، تب تلک آگے داماد پیغمبر فاتح خیبر جناب حیدر ملائک کائنات حضرت علی آگئے، نبی نے فرمایا داخل ہو جاؤ۔ اب جب داخل ہو گئے تو آقا اعلانیہ طور پر کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب، طلب کے بولو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ تو انہیں پاک فرما، مولا ان کے نجاستوں سے پاک فرما۔ طرف کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کعبہ کی دیوار پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے، الا ان مثل اہل بیتی فیکم کسفینۃ الوحید من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا ہلکا۔ امام حسنین کریمین نے یہ طیبہ یعنی اہل بیت کے بارے میں آقا نے فرمایا یہ نوح کی کشتی کی طرح ہیں، جن جن لوگوں نے اس کشتی میں سواری کی وہ کامیاب ہو گئے، اور جن جن لوگوں نے روگردانی کی وہی تہو بالا ہو گئے، وہی ہلاک و برباد ہو گئے۔ اور میرے آقا نے فرمایا انا تارک فیکم مستقلے اولہما کتاب اللہ فیہ ہدی والنور و اہل بیتی۔ میرے نبی دنیا سے رخصت ہونے لگے، انتم مہارشی خطبہ دیتے ہیں، لمبا خطبہ دیا قوم کے سامنے، بانگے دو حق اے لوگو
मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ रहा हूँ, एक कुरान छोड़ रहा हूँ, एक अहले बैत छोड़ रहा हूँ। कुरान से मुराद ये अल्लाह का मुकद्दस कलाम है, जिसका पढ़ना इबादत है, जिसका छूना इबादत है। और अहले बैत से मुराद यही हसनैन करीम है, नय्यरैन तय्यबैन, सय्यदैन शहीदैन है। अगर कोई कुरान पढ़ा और कुरान ही से लगाव रखा, हसनैन करीमैन से रुगर्दानी की, तो उसका कुरान पढ़ना माना नहीं जाएगा। और अगर सिर्फ हसनैन करीमैन को माना, कुरान से रुगर्दानी की, तो इससे ये पता चल रहा है कि उसने कुरान को नहीं माना, तो ये साबित हो गया। हसनैन का मानना साबित नहीं हो गया, पता ये चला हुसैन को भी मानो, हसन को भी मानो, अली की चौखट पे सर झुकाओ, अली के दामन को थामो, फातिमा की चौखट पे सर झुकाओ। ऐसे आलम में कुरान को सीने से लगाओ, पता चलेगा सत्य मार्ग तुम्हें नसीब हुआ है, सीधा रास्ता तुम्ही ने पा लिया है। कुल्ला सलुकुम अलैहि अजरन बिल मुत्तता फिल कुर्बा। ऐ लोगों, ऐ मेरे नबी, लोगों में ऐलान कर दो, इस हिदायत तबलीग के बदले में मेरे कुर्ब वालों से मोहब्बत करो। बोलने में लफ्ज़ मानन दस्तान साहब की लफ्ज़ हो गई हो तो रहीमी का सबका मौला माफ फरमाए। बाकी दावाना हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।